آج کے اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ چلیں سیدھے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم جدید بائیومیٹرک ٹیکنالوجی اور خواتین کی ثقافتی حیا کے درمیان موجود ایک انتہائی دلچسپ اور حساس تعلق کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حال ہی میں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے متعارف کروائے گئے نئے تصدیقی نظام نے کچھ بہت اہم پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ اس جائزے کے ذریعے ہم فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکنالوجی کے اس تیز ترین دور میں مقامی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیسا نظر آتا ہے۔ اب ذرا اس بظاہر سادہ سی صورتحال پر غور کرتے ہیں۔ ذرائع نے ایک بڑے ہی واضح اور بنیادی تصادم کی نشاندہی کی ہے۔ بائی جانب ہمارے پاس ماڈرن بائیومیٹرک نظام ہے، خاص طور پر چہرے کی شناخت یا فیشل ویریفیکیشن۔ یہ بلا شبہ افادیت اور شفافیت لانے کا ایک جدید طریقہ ہے، لیکن ذرا دائیں جانب دیکھیے جہاں وہ مذہبی اور ثقافتی اقدار موجود ہیں جن میں پردہ اور حیا شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق جب جدید نظام اور یہ حساس اقدار آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ صرف ایک تکنیکی معاملہ نہیں رہتا، بلکہ پردہ دار خواتین کے لیے ایک سنجیدہ روزمرہ کا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو جہاں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ماخذ میں پردے کو کس تناظر میں بیان کیا گیا ہے، یہ صرف لباس کا کوئی روایتی انداز نہیں ہے، بلکہ یہ حیا اور وقار کا وہ باقاعدہ عمل ہے جس کے تحت خواتین نامحرم مردوں کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اب اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نئے تصدیقی عمل کے دوران ان باپردہ خواتین کو مرد عملے کے سامنے فیشل ویریفیکیشن کے لیے اپنا چہرہ دکھانا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال ان کے بنیادی عقائد اور اقدار کے ساتھ براہ راست متصادم ہے، جو کہ ایک انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔ فراہم کردہ معلومات اس بات پر خاصا زور دیتی ہیں کہ یہ تصادم کوئی معمولی انتظامی رکاوٹ ہرگز نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، کسی کو اپنے گہرے عقائد کے خلاف جانے پر مجبور کیا جانا شدید ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ صورتحال خواتین کے عزت و احترام کے بنیادی حقوق کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ درحقیقت کسی بھی نئے نظام کی کامیابی اسی بات میں پوشیدہ ہوتی ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بننے والے افراد کے بنیادی وقار کو کس حد تک محفوظ رکھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا حصہ ہے تدریسی شعبے میں خواتین اور ان پر پڑنے والا ایک غیر متناسب اثر۔ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ تدریس کو اکثر ایک انتہائی محفوظ اور ثقافتی طور پر باعزت پیشے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت سی خواتین اس شعبے کا انتخاب ہی اسی لیے کرتی ہیں تاکہ وہ ایک محفوظ اور ہم آہنگ ماحول میں کام کر سکیں۔ لیکن یہ نیا بائیو میٹرک تصدیقی عمل اس تحفظ کے احساس کو بری طرح ٹھیس پہنچاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اساتذہ غیر متناسب حد تک یعنی دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ سماجی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس سب کے پیش نظر ماخذ میں ایک انتہائی طاقتور اور براہ راست اپیل سامنے آتی ہے۔ اس سلائیڈ پر موجود اقتباس دراصل سندھ حکومت سے یہ براہ راست مطالبہ کر رہا ہے کہ چہرے کی تصدیق کے اس حساس عمل کے لیے خاص طور پر خواتین عملے کو مقرر کیا جائے۔ یہ کوئی مبہم سی گزارش نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ عملی قدم کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس پوری صورتحال کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب آتے ہیں حل کی طرف۔ ہمارا اگلا حصہ ہے تجویز کردہ حل، یعنی ٹیکنالوجی اور اقدار میں کس طرح ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ذرائع نے جو حل تجویز کیا ہے وہ حیرت انگیز طور پر سادہ اور منطقی ہے۔ اس کا خاکہ کچھ یوں بنتا ہے۔ پہلا قدم، فیشل ویریفیکیشن کے لیے خواتین عملے کی تعیناتی۔ دوسرا قدم، اس تبدیلی کے نتیجے میں خواتین بغیر کسی جھجک یا ذہنی پریشانی کے اپنا بائیومیٹرک عمل مکمل کر پاتی ہیں۔ اور تیسرا قدم، جو کہ سب سے اہم نتیجہ ہے، ثقافتی وقار اور پردے کا مکمل تحفظ، یعنی ٹیکنالوجی کا عمل بھی نہیں رکے گا اور اقدار بھی محفوظ رہیں گی۔ اور اس تجویز کی بنیاد کیا ہے؟ بڑا ہی دلچسپ نقطہ پیش کیا گیا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں خواتین طب سے لے کر تعلیم اور IT تک ہر اہم شعبے میں شاندار خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ذرائع بجا طور پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب خواتین اتنے وسیع اور اہم شعبوں میں پہلے ہی موجود ہیں تو بائیومیٹرک تصدیق جیسے حساس عمل میں ان کی تعیناتی کو لازمی کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کہیں باہر سے نہیں لانا، بلکہ وسائل ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ ماخذ اس پوری بحث کو ایک بہت ہی شاندار اور وسیع دائرے میں سمیٹتا ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس طرح کا ہمدردانہ اور سادہ سا حل اپنانا محض دفتری کام کو آسان بنانا نہیں ہے۔ دراصل جب پالیسیوں میں خواتین کے وقار اور پردے کا تحفظ کیا جاتا ہے تو یہ ایک سچے، مہذب اور باوقار معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک معاشرہ اپنے لوگوں اور ان کی روایات کا کتنا گہرا احترام کرتا ہے۔ اس وضاحتی جائزے کے اختتام پر آئیے اس ایک حتمی اور فکر انگیز سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا کوئی معاشرہ جدید ٹیکنالوجی کو پوری طرح اپناتے ہوئے بیک وقت اپنی روایتی اور ثقافتی اقدار کا کامیابی سے تحفظ کر سکتا ہے؟ آج جن ذرائع کا ہم نے مطالعہ کیا
وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جدت اور روایت کو ایک ساتھ لے کر چلنا بالکل ممکن ہے، بس ضرورت تھوڑی سی حساسیت کی۔ اس معلوماتی جائزے میں شامل رہنے کا بے حد شکریہ۔